وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. خالق کائنات نے اس آیت مقدسہ کے اندر ایک تو اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے اور دوسرا اس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ یہ جو بت ہیں یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں. تو آج اسی آیت کو تھوڑا بیان کرنے کی کوشش کریں گے. دعائے خالق کائنات
ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہمارا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سفر المظفر کا ماہ مقدس ہے، اولیاء کرام کے کثرت کے ساتھ اس میں عرس مبارک ہوتے ہیں، تو اسی مناسبت سے میں نے آیت مبارکہ کا بھی انتخاب کیا۔ کچھ لوگ یہی آیت مبارک پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کے اندر آیت مبارک ہے، یہی پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جو سادہ لوگ انسان ہوتے ہیں جنہیں اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے، اب ہم یہ خود بات کہتا تو جھٹلا دیتے ہیں، لیکن اب یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ قرآن کو تو ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ تو وہ ان کے سجال کے اندر آ جاتے ہیں اور اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، اور وہ بڑے شوق و ذوق سے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ ہی کوئی تمہارا حمایتی ہے۔ تو جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تو تم بابا فرید کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ داتا علی حجویری کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تم خواجہ نور محمد مالوی علیہ الرحمہ کے پاس کیوں جاتے ہو؟ بابا قادری شاہ کے پاس کیوں جاتے ہو؟ تاج الدین سرکار کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جب اللہ جو تم کو کہہ رہا ہے تم قرآن پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم اپنی بات کرتے تو تم ٹھیک ہے جھٹلا دیتے، ہم تو اللہ کے قرآن کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی بات تو مان رہا۔ تو اب جو سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں جنہیں اس چیز کا نہیں پڑھ ہوتا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھیں عالم صاحب یہ بات کر رہے ہیں، وہ اس جال کے اندر آ کر اولیاء کرام سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اولیاء کے پاس نہ جاؤ، اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم داتا علی حجویری کے در پہ نہ جاؤ، تم بابا فرید کے در پہ نہ جاؤ، تم خواجہ نور محمد مالوی علیہ الرحمہ کے در پہ نہ جاؤ، بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے در پہ نہ جاؤ۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بالکل غلط بیان کرتے ہیں، اور یہیں پر انہیں کی بریک نہیں لگتی، وہ تو اس سے آگے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرماتا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے کہ تم مکھی بنانا تو دور، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، مکھی بنانا تو دور ہے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں جب بندہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتا تو یہ مردہ کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ مردہ کرنا الگ بات ہے، یہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب صاحب ظاہر قرآن مجید کے اندر تو لکھا ہوا ہے، اب یوں ہی اس نے سنا، جس نے اس کے بارے میں جانکاری نہیں حاصل کی، یوں ہی سنا، وہ کہتا ہے وہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تو فرما رہا ہے، اب اللہ کی بات ماننی تو ضروری ہے۔ وہ ان کی اس کی بات سن کر، ان کی اس غلط بیانی کو سن کر وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں اور اولیاء کرام سے دوری اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ آج تھوڑی دیر ہی پہلے میں جمعہ پڑھانے کے لیے بھاون نگر گیا تھا، تو واپسی آ رہا تھا، تو جب پہنچا یہاں پر تو مولانا طارق راز صاحب اپنے موبائل پر ایک تقریر سن رہے تھے، تو میرا موضوع بھی چونکہ یہی تھا، تو وہ ایک بیان سن رہے تھے۔ علامہ صاحب نے ماشاءاللہ سفید داڑھی تھی ان کی، اور میرے خیال میں ڈی گروپ کے تھے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو وہ بات بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نا وہ بات بیان کر رہا تھا، واقعہ سنا رہا تھا، وہ تقریر کے پاس موجود ہے، وہ سنا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ تم نا اللہ کی عبادت کرو، تھوڑا توجہ فرمائیں گے آپ، اپنے باپ کو کہا، سب سے پہلے اس نے جملہ یہی غلط بولا ہے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا ہی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، لیکن باپ سے مراد وہ باپ مراد نہیں ہے جو وہ لے رہا تھا، نہیں سمجھے آپ؟ باپ سے مراد وہ باپ نہیں ہے جو سگا باپ ہوتا ہے، وہ مراد نہیں تھا یہاں پر۔ وہ کہہ رہا تھا دیکھیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہاں پر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں کسی ایک کا باپ بھی کافر نہیں تھا، کسی ایک کا
کر نہیں تھا، کسی ایک کا باپ بھی لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے والا نہیں تھا، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سارے کے سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے۔ اب آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ حضرت یونس علیہ السلام ہے نا، جس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں اللہ اس مچھلی کو حلال کر دیتا ہے، تو جس کی پشت سے نبی آ رہا ہے اللہ اس پشت کو پاک نہیں رکھے گا؟ نہیں سمجھے آپ؟ پر جس مچھلی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام رہے اللہ اس مچھلی کو پاک کر دیتا ہے کہ تم چھری بنا پھر ایسے اس کو کھا لو، یہ حلال ہے تمہارے لیے۔ میں نے کہا ملا تیری گردن اتارنے والی ہے کہ اللہ یونس علیہ السلام کو جس مچھلی کے اندر رکھتا ہے وہ مچھلی تو پاک ہو جاتی ہے، تو جس نبی کو پوسٹ کے اندر اللہ رب العزت اپنا نور رکھتا ہے تو جس پوسٹ سے وہ نور آ رہا ہے اللہ اس کو ناپاک چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ تمہارا ابن باپ مراد لینا ہی غلط ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں سے ابن سے مراد باپ نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ پھر کیا؟ تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد چچا ہے۔ عربی کے اندر لوگ ابن کا لفظ اپنے چچا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پر مراد ان کا باپ نہیں بلکہ چچا مراد ہے۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے تو تیری یہاں پر منجی ٹھوکے کہ اب جب ابن سے مراد چچا ہے تو کیسے ان کے باپ پر تہمت لگا رہا ہے؟ اور جو کسی نبی پر تہمت لگا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو کسی نبی پر تہمت لگائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ جناب لاکھوں باتیں کرتا پھر میں اسلام اللہ میں اسلام اللہ ہوں۔ میں نے کہا اسلام کی بات تو ہے ہی نہیں، تو نے نبی کے باپ کو نہیں چھوڑا۔ تو میں نے یہاں یہ قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں، دیکھ لیں یہ لوگ نبی کے باپ کو نہیں چھوڑتے تو آپ لوگوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو جنہوں نے نبیوں کے پاپوں کو نہیں چھوڑا وہ آپ لوگوں کو غیر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں نے کہا تم کل بھی منافق تھے، تم آج بھی منافق ہو، انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اگر تم اسی لائن پہ رہے تو تم قیامت کے دن بھی منافقوں کی لسٹ میں اٹھو گے۔ یہاں پر اللہ پاک کا قرآن ہے جی، وہی آیت ہم بھی پڑھ لیتے ہیں آج، پھر انشاءاللہ ان کا نمبر ہاتھ میں آیا تو ان کو میسج بھی کریں گے۔ رب اللہ بیان فرما رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ یہ 19 نمبر پارہ سورۃ الشعراء ہے اور رکوع نمبر 4 ہے، 5 نمبر رکوع شروع ہو رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، رب تعالیٰ فرماتا ہے آپ پڑھیے، پڑھے آپ ان پر۔ کیا پڑھیں گی؟ نبأ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی جو بات ہے خبر ہے اس کو پڑھیں۔ اچھا ایک بات چلو نبا سے آ گئی، نبا جو ہے نا نبا اس کا مطلب خبریں دینے والا، خبریں دینے والا۔ اب نبی بھی اس سے نکلا ہے، سبحان اللہ، نبی بھی اس سے نکلا ہے، اس سے نکلا ہے نبی، تو اب نبی کا کیا معنی ہوگا؟ خبریں دینے والا، خبریں دینے والا۔ تو جب نبی کا معنی خبریں دینے والا ہے تو پھر نبی کے علم غیب کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ جب نبی کا معنی ہی خبریں دینے والا ہے تو نبی جب خبریں دیتا ہے تو تم کہتے ہو غیب کی خبریں جانتا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یہ نبی ہے، تم کہتے ہو ہم نبی مانتے نہیں۔ اللہ کہتا ہے نبی ہے اور نبی کا معنی ہے خبریں دینے والا، وہ خبریں دیتا ہے، یہ کہتے ہیں اس کے پاس علم نہیں، ہم کہتے ہیں کس کے پاس؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے پاس، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، ہے اللہ کے پاس۔ اور یہاں پر بھی آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنی طاقتیں تھیں، داتا علی حیدری کے پاس اتنی طاقتیں تھیں، خواجہ نور محمد بہادر علیہ رحمۃ کے پاس اتنی طاقتیں تھیں، تو یہ ان کی ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی ہیں، یعنی ان کو دی گئی ہیں۔ دی کس نے؟ اللہ نے دی ہیں، تو اللہ جس کو چاہے جو عطا کرتے، تجھے اس سے کیا؟ اللہ کا جو علم ہے، اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ ہے اس کے اپنے ذاتی، اور جو اس نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو عطا کیا وہ ہے عطائی۔ یہاں پر ہی فرق واضح ہو گیا کہ اللہ مدد کرتا ہے اپنی ذاتی طاقت کے ساتھ اور اولیاء کرام مدد کرتے ہیں اس کی عطائی طاقت کے ساتھ۔ بات تو یہاں پر ہی واضح ہو گئی۔ اب نہ مانے تو نہ مانے، جو نہ مانے ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنا عقیدہ سیدھا رکھ رہے ہیں جی، آپ کے سامنے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب کہا اپنے باپ کے لیے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم کے لیے،
لیے کیا ماتا بدون تم ان کی عبادت نہ کرو، تم ان کی عبادت نہ کرو۔ اب اللہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وہ بھی تھے بتوں کو پوجنے والے، یہ بھی ہیں بتوں کو پوجنے والے، وہ بھی منع کر رہے تھے، ہم بھی منع کرتے ہیں، لیکن یہ رکتے نہیں، وہ بھی نہیں رکتے۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں رکتے؟ انہوں نے کہا بل وجدنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا۔ کہتے ہیں ہم سنیوں سے کہتے ہیں بابا کے دربار پہ نہ جاؤ، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا جاتے تھے، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، دیکھو وہ بھی ایسا کرتے تھے، یہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے، آ ہم سے پوچھ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ میں نے کہا اس سے مراد اولیاء اللہ نہیں ہے، اس سے مراد من دون اللہ، اور من دون اللہ اولیاء اللہ نہیں ہے بلکہ وہ بت ہے۔ میں نے کہا بت اور چیز ہے، اولیاء اللہ اور چیز ہے، بت اور چیز ہے، اولیاء اللہ اور چیز ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم نے کہا تم عبادت نہ کرو، انہوں نے آگے سے کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، وہ کہنے لگے ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں، اپنے بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، ہم چھوڑ دیں، ان پر تو بڑے دن ہمارے آبا و اجداد میں وہ ٹھہرے رہے تھے، ہم ان کی عبادت سے رک جائیں، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ وہ کہا فرمان لیں قال هل يسمعونكم، کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو، کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ پاک کے قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ رب تعالیٰ بیان فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ اب وہ یہاں پر کہہ رہا تھا کہ بتاؤ تم جب داتا صاحب کے دربار پہ جاتے ہو داتا صاحب جواب دیتے ہیں تمہیں؟ جب خواجہ نور محمد مالی علیہ السلام کے دربار پہ جاتے ہو تمہیں جواب دیتے ہیں؟ نہیں جواب دیتے نا، تو کہتا پھر تم جاتے کیوں؟ جب سنتے ہی نہیں ہیں تو تم جاتے کیوں؟ اب یہ تو اس کو پھنسائے نا جس کو پتا نہ ہو، یہ تو پھنسے وہ پھنسے جس کو اولیاء کرام کے ساتھ محبت نہ ہو، پھنسے تو وہ پھنسے، ہم کیوں پھنسے؟ ہم نے کہا اللہ رب العزت نے روکا ضرور ہے کہ تم جاؤ نا، پر بتوں سے نہیں روک، بتوں سے روکا ہے، اولیاء اللہ سے نہیں روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بتوں کے پاس نہ جانا، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اولیاء اللہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے او ينفعونكم او يضرون، نہ وہ تم کو نفع دے سکتے ہیں نہ وہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وہ کہنے لگے بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا اسی پر، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اس پر، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یعنی کتوں کو پوجتے ہیں پوجتے رہیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بات ہو رہی ہے کتوں کی، بات ہو رہی ہے کتوں کی، اب کتوں والی بات کو اولیاء کرام پر پھیر کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کتوں والی آیت کو اللہ کتوں سے منع فرما رہا اور کتوں والی آیت کو اولیاء کرام پر چسپا کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرما گئے ہیں، بخاری شریف جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 1026 ہے، غالباً لائن نمبر 6 ہے، بخاری شریف دوسری جلد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، آپ فرماتے ہیں اور پتہ ہی یہ کیسے بندے ہیں جن کے بارے میں کلمہ کا فرماتے ہیں رجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، وہ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ وقال انهم انطلقوا الى آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو شریر ترین انسان تصور کرتے تھے۔ کون؟ کن لوگوں کو؟ جو بتوں والی آیتوں کو مومنوں پر جسمہ کرتے تھے، شریر ترین انسان تصور کرتے تھے۔ میں نے کہا آج ہم تم کو نہیں کہتے ہیں کہ تم شریر ہو، بلکہ تم کو تو حضرت ابن عمر فرما رہے ہیں کہ تم شریر ہو۔ حضرت ابن عمر کا فتویٰ ہے کہ جو مومنوں والی آیتوں کو اٹھا کر بتوں پر پھیر کر دے اور بتوں والی آیتوں کو اٹھا کر مومنوں پر چسپا کر دے، آپ فرماتے ہیں وہ شریر ترین بندہ ہے۔
سکتے وہ کون ہے پھر؟ حضرت ابن عمر کے فتوے کے مطابق وہ شریر لوگ ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اور بخاری شریف وہ کتاب ہے جن کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد یہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تم ان ایتوں کو اٹھا کر اولیاء کرام پر فٹ کر دیتے ہو، عقل ہی نہیں آتی۔ ان ایتوں کو اٹھا کر تم مومن پر جسم کر دو، یہ کہاں کا اصول ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا قال انی اخلق لکم من الطین، یہ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں انی بھی پڑھا جا سکتا ہے، انی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم کو، اپنی قوم سے فرماتے ہیں، آپ فرماتے بے شک میں پیدا کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں جی؟ میں پیدا کرتا ہوں۔ کیا پیدا کرتے ہو؟ آدم من الطین، مٹی سے پیدا کرتا ہوں، کہیئۃ الطیر، پرندوں جیسا پرندہ۔ کیا پیدا کرتا ہوں؟ پرندوں جیسا پرندہ پیدا کرتا ہوں۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں میں پیدا کرتا ہوں، شرک نہیں ہوا؟ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے نا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں انی اخلق لکم، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ کیا پیدا کرنے والا؟ وہ کہتے ہیں من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسا پرندہ۔ اب بات یہ پر ختم نہیں، آگے بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، آگے میں مٹی جیسا پرندہ بنانے والا ہوں، تو پھر میں اس کے اندر پھونکوں گا۔ فَأَنفُخُ، میں پھونکوں گا، فِيهِ، اس میں، فَيَكُونُ، تو پاس میں ہو جائے گا، طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اڑنے والا پرندہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا پرندہ ہو جائے گا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام جو مدد کرتے ہیں ہماری، ان کو طاقت اللہ نے دی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طاقت سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں اور میں بھی پرندہ بنا سکتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَانفَخْتُ، میں پھونک ماروں گا، فِي مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میں روح پھونکوں نا تو تم سارے کے سارے سجدے میں گر جانا۔ وہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے میں پھونکوں گا، یہاں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں پھونکوں گا۔ وہ بھی پھونک رہا ہے، یہ بھی پھونک رہے ہیں، اور پتہ چلا پھونکوں میں بھی اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے پھونکوں میں بھی اثر رکھا ہوا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں نا پھونکوں کے منکر، میں نے کہا ادھر دیکھ، اللہ نے پھونکوں کے اندر بھی اثر رکھا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنفَخْتُ، میں بھی پھونکوں گا۔ یہاں پر تھا نا سجدہ کرنے کے لیے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تو میں جب روح پھونکوں تب سجدہ کرنا، وہاں پر بھی فرماتا ہے کہ میں پھونکوں گا تو تم سجدہ کرنا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پھونکوں گا، وہ بھی پھونک رہا ہے، یہ بھی پھونک رہا ہے، لیکن وہ پھونک رہا ہے اپنی طاقت سے، وہ پھونک رہا ہے اپنی طاقت سے، یہ پھونک رہے ہیں رب تعالیٰ کی طاقت سے۔ اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 4 بندوں کو زندہ کیا ہوا ہے۔ کتنے بندوں کو؟ 4 بندوں کو زندہ کیا ہوا ہے، جن کے اندر ایک آزر ہے۔ یہ آپ کا بڑا خاص تھا، یہ بیمار ہو گیا، جس کی بہن نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ آزر بیمار ہو گیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تک پہنچنے کے لیے 3 دن کا سفر تھا، تو آپ نے 3 دن کا سفر طے کیا تو وہ فوت ہو گیا، وہ بندہ فوت ہو گیا، یعنی آزر فوت ہو گیا۔ جب آپ پہنچے وہاں پر تو آپ نے دیکھا وہ فوت ہو گیا، آپ نے اس کی بہن کو کہا چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ جب اس کی قبر پر گئے تو آپ نے کہا قوم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، تو وہ کھڑا ہو گیا، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا۔ اب بات یہاں پر نہیں ختم ہوئی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر وہ بندہ زندہ بھی رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ یہ تفسیر جلالین کے اندر علامہ لیاقت علی رضوی صاحب نے لکھا ہے، صفحہ نمبر 667 پر بات موجود ہے۔
تفسیر جلالین کے اندر یہ بات موجود ہے. اور دوسرے بندے کا بھی ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں ایک عاشق کی لڑکی تھی وہ فوت ہو گئی, آپ اس کے لیے دعا کی وہ بھی زندہ ہو گئی. آپ ایک اور بندے کا بھی ذکر کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک بڑھیا تھی اس کا بیٹا فوت ہو گیا. جب وہ بیٹا فوت ہو گیا تو بڑھیا کا حال دیکھا نہ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا, بڑھی مائی ہے پچھلے پارے کتنے دھکے کھائے تھے, تو آپ کو ترس آ گیا. وہ جنازہ اٹھا کر جا رہے تھے, اس کندھے پر بھی اس کندھے پر بھی ادھر بھی اٹھایا ہوا ہے, وہ جا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا برداشت نہ ہوا, آپ نے فرما سے اٹھایا. علماء کرام فرماتے ہیں تفسیر جلالین کے اندر موجود ہے صفحہ نمبر 667 کے اندر علامہ کا دلیل سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں. آپ فرماتے لوگوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی, او اللہ کے حکم سے اٹھ جا, اللہ کے حکم سے اٹھ جا, اللہ کے حکم سے اٹھ جا. وہ جو بندہ اٹھا کر جا رہے تھے جو مردہ تھا وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا, فوراً ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا زندہ کرنے والا کون ہے؟ کہتا ہے خدا. میں نے کہا یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں کہتا, مسئلہ اور ہے. میں نے کہا یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے. میں نے کہا بات ہمیں بھی سمجھ آ گئی, تجھے بھی آ جانی چاہیے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت اللہ کی طاقت ہو سکتی ہے تو محمد رسول اللہ کی طاقت اللہ کی طاقت نہیں ہو سکتی ہے. میں نے کہا حضور کی شان کو مان, پھر تجھے پتا چلے گا نبیوں کی شان کیا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت خدا کی طاقت ہے تو مصطفیٰ کی طاقت بھی خدا کی طاقت ہے, اور بابا فرید الدین کی طاقت بھی خدا کی طاقت ہے, داتا علی حجویری کی طاقت بھی خدا کی طاقت ہے. کہتا داتا کو داتا کیوں کہتے ہو؟ کہتے داتا کو داتا کیوں کہتے ہو؟ داتا تو اللہ ہے, اور داتا تو اللہ, دینے والا تو اللہ, تم داتا کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا تو یہ بتا حضرت ابوبکر کون تھے؟ کہتا حضرت ابوبکر صدیق تھی. لقب کیا تھا یہ ان کا؟ صدیق تھا. میں نے کہا حضرت عمر فاروق کیا تھے؟ حضرت فاروق. میں نے کہا نام کیا تھا؟ عمر. میں نے کہا حضرت عثمان کا لقب کیا تھا؟ کہتا حضرت عثمان غنی, حضرت عثمان غنی. میں نے کہا مولا علی. کہتا شیر خدا. میں نے کہا یہ تو بیچ میں ایک لفظ بول رہا ہے حضرت عثمان غنی. میں نے کہا غنی تو اللہ نہیں ہے, ان اللہ والغنی الحمید, غنی تو اللہ نہیں ہے. کہتا ہے اللہ ہے. تو میں نے کہا تو کیوں کہتا ہے عثمان غنی غنی؟ میں نے کہا تو اللہ کو غنی کہے, عثمان کو غنی کیوں کہے؟ کہتا مولانا آپ کو بات سمجھ نہیں ہے. میں نے کہا آپ سمجھا. کہتا ہے اس میں مسئلہ اور ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے وہ رسول اللہ نے غنی کر دیا, نظروں میں آئے غنی ہو گیا. میں نے کہا جو رسول اللہ کی نظروں میں آئے وہ غنی ہو سکتا ہے, جو خدا کی نظروں میں آئے وہ غنی نہیں ہو سکتا. اور جن کو خدا غنی کر دے وہ غنی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اگر داتا جو ہے نا, داتا عثمان غنی ہو سکتا ہے تو داتا بھی داتا ہو سکتا ہے. عثمان غنی ہے تو داتا بھی داتا ہو سکتے ہیں. تو پھر داتا داتا ہوئے کہ نہ ہوئے. ایک بندہ آ گیا آپ کے پاس, کہنے لگا حضور نہیں شادی ہوئی ہے, بیگم جو ہے نا وہ ہے حافظہ, پڑھی لکھی ہوئی ہے. نہیں شادی ہوئی ہے, لڑکی جو ہے میری بیگم جو ہے وہ ہے حافظہ, پڑھی لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا میں تب تک تم سے ملوں گی نہیں جب تک تم کچھ پڑھ نہیں لیتا, جب تک تو نماز کے بارے میں, حج روزے کے بارے میں تو کچھ جان نہیں لیتا, تب تک میں تیرے ساتھ نہیں ملوں گی. میں آ گیا ہوں جی علم حاصل کرنے کے لیے, مہربانی فرمائے علم عطا فرما دے. آپ نے فرمایا پھر رہنا پڑے گا, 2-3 سال لگیں گے حفظ کر پھر جانا. اور اس نے 2-3 سال سنے تو اس کا تو ترا نکل گیا ہونا ہے, وہ تو پیچھے اڑیکتی بیٹھی ہے. تو بابا جی تو 2-3 سالوں کا نام لیندے نے, اے تو کام بڑا لمبا ہے, اے تو بڑا لمبا پینڈا ہے, کوئی تھوڑے نہیں ہونے چاہیے. بابا جی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بابا جی کوئی تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں. بابا جی نے فرمایا تھوڑے تو مشکل ہی ہے, میں نے تھوڑی زیادہ کر لیں گے, 1 سال کر لیں گا. کہتا نہیں بابا جی بڑے دن پہ جانے نے, تو مہربانی فرماؤ اے تھوڑا کیا کر دیو, بیگم کو چھڑیکتی بیٹھی. بابا جی مہربانی فرماؤ, شیر پر بٹھا کر آیا ہوں, وہ وہاں پر انتظار کر رہی ہے, آپ کے در پر آیا ہوں. وہاں پر ایک بابا بھی بیٹھا تھا, وہ بھی یہ منظر دیکھتا رہا.
میں نے کہا داتا صاحب کے پاس آیا بیٹھا ہے, کہتا جلدی کر دو جلدی کر دو جلدی کر دو. آپ نے فرمایا کتنی جلدی چاہتا ہے؟ کہتا پاپا جتنی جلدی ہو سکے آپ سے اتنی جلدی کر دو. پاپا نے فرمایا بھائی بندہ بڑا جلدی بچے, بندہ جلدی بچے. جی ساڈے ہوندے نا کچھ مفتی وہ بڑی جلدی بچ ہوندے آن گے آدھی مرضی نال جان گے نا مولوی ایک منٹ بھی اتنے کام دیتا تو بہت بڑا مولوی سب ٹائم ہو گیا. بھائی مولوی بچے تو آئے بیٹھا ہوں تیرے خیال نہیں تیرا ٹائم ہو گیا آنا اپنی مرضی نال تو جانا ہی اپنی مرضی نال. بابا نے کال آ گیا, بابا جی مہربانی فرما دیو. بابا نے نظر اٹھائی, بابا نے فرمایا اچھا کچھ دن رہنا پڑے گا, انشاءاللہ ہو جائے گا, اللہ نے چاہا تو تجھے بھی حافظ کر دیں گے. اب بابا جی کے دربار میں بیٹھے, بابا جی سے کہتا ہے بابا جی جلدی واپس لوٹ کر جانا ہے, پیچھے سے انتظار ہو رہا ہے, مہربانی کیجیے جلدی بھیج دیجیے. بابا نے فرمایا اچھا چلو بیٹھ جاؤ, کرتے ہیں انتظام اس طرح کرنا, صبح آنا میرے پیچھے فجر کی نماز ادا کرنا, اللہ خیر فرمائے گا. اب کہتے کہنے نہیں لگا تھا, پور نہیں لگا تھا, ساتھ میں بزرگ بیٹھے تھے, منہ پر ہاتھ دے لیا, فرمایا چپ کر جا چپ کر جا. اب بابا نے جو کہہ دیا ہے کہ صبح کی نماز پڑھنا کام ہو جائے گا. اب تو 2 سال کا انتظار نہیں کر رہا تھا, اب صبح کا تو انتظار کر لے. جب صبح ہوگی تو عام نہیں رہے گا بلکہ تو بھی خاص ہو جائے گا. اب صبح کی نماز ادا کی, اب جلدی جلدی سے پہنچا مسجد کے اندر. ویسے تو پہلے شاید آنا جانا نہیں تھا مسجد کے اندر, جیسے ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں جب آتے ہیں پیپر سر پر پھرتے دیا نماز اللہ اکبر. امام صاحب بھی سوچ رہے ہیں اساتذہ کرے مسجد کے اندر ویکھا نہیں سی, اور دا سائیں ہن پیپر شروع ہو رہے, دعا کرے ساڈا بھی کام ہو جائے, کسی دا کام پھنسا ہوئے تو یار میں مولانا دعا کرنا ہمارا کام ہو جائے. میں نے کہا رب کی بارگاہ کے اندر تو تب تک جب تمہیں مجبوری ہوتی ہے, میں نے کہا اس وقت بھی جب تجھے اللہ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اپنے گھر کے اندر خوشیاں رب کو بھول جاتا ہے. جب اللہ تجھے نعمت عطا کرتا ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے. میں نے کہا رب وہ رب ہے جو نہ تجھے خوشیوں کے اندر بھولتا ہے نہ تجھے غمیوں کے اندر بھولتا ہے, بلکہ جب بھی تو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسی وقت ہی تیری دعا کو قبول فرما لیتا ہے. میں نے کہا رب کی بارگاہ میں تب نہ جب تجھے ضرورت ہو, بلکہ ہر وقت اس کی بارگاہ کے اندر ہے, ہر وقت اس کی بارگاہ کے اندر رہ کر سر کو سجدے میں ڈال کر اس کی عبادت کر, تاکہ اللہ بھی تجھ پہ راضی ہو جائے, اللہ کا محبوب بھی تجھ پر راضی ہو جائے. بابا جی کی بارگاہ میں آ گیا, قرار کرتا ہے حضور مہربانی فرما دے. بابا جی نے فرمایا صبح کی نماز ادا کرنا, صبح کی نماز ادا کرنا, صبح کی نماز ادا کرو گے اللہ خیر فرمائے گا. اب صبح کی نماز ہوئی, جماعت ہوئی, اللہ اکبر, نماز کا ٹائم شروع ہو گیا, ادھر ٹائم شروع ہوا, اب ادھر دل کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو گئی. کہتے آج کیا ہوگا, بزرگ نے کہا تھا وہ نماز ادا کرنا تیرا کام ہے, تیری بگڑی کو بنانا داتا کا کام ہے. اب صبح کی نماز ادا کرے, پیچھے نماز پڑھی ہے, بابا جی نے نماز مکمل کی, قرات بھی, رکوع بھی, سجود بھی. جب سلام پھیرا, ادھر سلام پھیرتے ہیں سارے کے سارے کتب بن جاتے ہیں, ادھر سلام پھیرتے ہیں سارے کے سارے باس بن جاتے ہیں. جو پیچھے سب کے اندر کھڑے تھے سارے کے سارے حافظ ہو جاتے ہیں, جو اس سے پیچھے بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے قرآن پڑھنے والے بن جاتے ہیں. وہ بعد میں جب اٹھا پہلے انپڑھ تھا, جب داتا کی نظر میں آیا اب انپڑھ نہیں رہا بلکہ عالم بن گیا ہے. صرف عالم ہی نہیں بنا ہے بلکہ اب اللہ کا یار بن گیا ہے. اب وہ عالم ہی نہیں رہا بلکہ اللہ کا تو یار بن گیا. اب جب سلام پھیرا اب تو اس کی حالت ہی بدلی ہوئی. اب ایک عام بندہ ہو, ایک جاننے والا ہو, ایک علم سے خالی ہوتا, اب دونوں میں فرق تو ہوتا ہے نا. اب جب سلام پھیرا تو اس کے جناب انداز نرالے, اب اس کی انداز نرالے. اب آتا ہے بابا جی کے پاس, کہتا ہے بابا جی آپ کو ایک کام کہا تھا. بابا جی نے فرمایا کام تو ہو گیا, کام تو ہو گیا, اپنے آپ کو پہچان تو صحیح, اور کام تو ہو گیا
نا. فرمایا جھانک اندر جھانک, پتہ چل جائے گا کام تیرا ہو چکا ہے. جب اس نے اپنے آپ پر نظر ڈالی نا تو اب وہ حفظ تو دور کی بات ہے, اب مقام قطبیت پر فیض ہو چکا ہے, اس کی نظریں وہاں تک پہنچی ہوئی ہیں. اب کہتا ہے بابا جی صرف یہاں ہی نہیں دیکھ رہا, اب تو میں اپنے گھر کو بھی دیکھ رہا ہوں. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ جو مقام ملا ہے نا یہ کسی عام ہستی کی وجہ سے نہیں ملا, بلکہ یہ تو رسول اللہ کی وجہ سے ملا. اب داتا سے پوچھا جی داتا جی آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا, تو داتا بھی یہی جواب دیتے ہیں مجھے اس داتا سے ملا جو ساری کائنات کو نعمتیں بانٹ رہے ہیں. اب کوئی جو ہمیں کہا کہ داتا کچھ کر نہیں سکتا, وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کسی نا پتہ گجرات کا یا کسی میرے ذہن مجھے لگا بڑا مشہور ہے, ابھی اس ہفتے کے اندر پڑا ہے. وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا, بلکہ سنا ہوا بھی ہے, بہت سارے ماں سے سنا ہے. وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا, وہ نا بیٹھا تھا تو اس نے مجلوب صاحب بیٹھے تھے, ہاتھ سے ڈنڈا سی, تو بابا جی دے کول آ گیا تو کہتا بابا جی تسی ایویں علی علی کردے ہو, علی کہڑے تہاڈی مدد لئی آندا ہے, علی کہڑے تہاڈی مدد لئی آندا, ایویں علی علی کرتے رہندے ہو, چھڑ دو علی علی کرنا, وہ تو تہاڈی مدد لئی پہنچ رہا ہے. آپ نے فرمایا تو ادا کام دس, علی کام نہ کرے تو گل ہوے. فرمایا تو ادا کام دس, وہ بھی ایک دوسری لائن دا, اس نے کہا علی کہڑا آمنا ہے, وہ کہا ایڈا میرے لاکھ پہنچ دے. اگر علی اتنی مدد کرنے والا ہے تو میرا پاؤں توڑ دے. اب بابے دے کول ڈنڈا پہ دی, بابے نے چپکا تو رکھ کے مارا تو دو ٹوٹے کر چھڑے. بابے نے دو ٹوٹے کر دیتے, وہ یہی کرتے ہوئے مار کرتے ہی میں تینوں علی دا کہا سی, تو مار دیتا. اگو بھی تو بابا سی نا, اس آکا علی ایڈے ایڈے کام نہیں کرتا, علی نے کوئی بڑا کام آ کے چھوٹے موٹے کام تو علی دے ملنگ کر چھڑ دے. نکے موٹے کام تو علی دے ملنگ کر دے نے. میں نے کہا تو مانے یا نہ مانے, ہم علی علی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم قیامت تک علی علی کرتے رہیں گے. ہمارے جسم کے اندر جب تک جانا ہم علی علی کرتے رہیں گے, بڑے علی علی بھی کریں گے, نہ ساتھ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی بات کریں گے, کیونکہ علی کو بھی مقام ملا تو در مصطفیٰ سے ملا ہے. حضرت علی پاک یہاں کے دکھی رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا. رسول اللہ نے فرمایا علی کیا آنکھیں دکھتی ہیں, فرمایا یہ روادار لا گیا. فرمایا علی آپ بتاؤ, کہنے لگے یا رسول اللہ اب کس والی سے بھی زیادہ اس والی سے نظر آتا ہے. یہ ہے رسول اللہ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آ گئے, جنگ کے اندر کی آنکھ نکل گئی, وہ اپنی نا آنکھ کو اٹھا کر طریقوں پر رکھ کر حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑے, حضور کی طرف آ رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جب آئے ہیں نا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قتادہ یہ کیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنگ کے اندر آنکھ باہر نکل آئی ہے. تو آپ نے فرمایا کرنے کیا ہو, یا رسول اللہ ٹھیک کرانے آیا ہوں. اب رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں کہڑا کوئی ڈاکٹر صاحب ہاں, میں کہڑا حکیم ہاں, میں کہڑا طبیبہ نہیں ہے تیری آنکھیں سیٹ کراں. تو بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا یا رسول اللہ تواڈے بوئے تے آیا ہاں. کھل بوئے ویکھ کے غماں دے مارے آ گئے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے, آپ نے حضور کو دیکھا ہوگا اور اپنی آنکھ کو دیکھا ہوگا, یوں سامنے کی ہوگی, ساتھ میں کہا ہوگا کہ کھل بوئے ویکھ کے غماں دے مارے آ گئے. کھل بوئے ویکھ کے غماں دے مارے آ گئے. سن دلا دیا مارے ماں درداں دے مارے آ گئے. سن دلا دیا مارے ماں درداں دے مارے آ گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کے اندر آنکھ باہر آ گئی ہے, کئی
یقین کے پاس نہ 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 کسی کے پاس نہیں بھیجا ہے. اور یہی تو کر رہا ہے جہاں پر جو کوئی ہوتا ہے رسول اللہ سے نوازتے ہیں. حضرت قتادہ آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کرم کیجئے. میرے کریم آقا نے اس آنکھ کو اٹھایا, اس آنکھ کو اٹھایا, اس آنکھ کو اٹھایا, اپنے لعاب دان لگایا, اندر جسمہ کر دے. میرے کریم آقا نے فرمایا قتادہ ذرا آنکھ کو تو کھولو, ذرا آنکھ کو تو کھولو. حضرت قتادہ فرماتے ہیں جب میں نے آنکھ کو کھولا پہلے والی آنکھ سے زیادہ اس آنکھ سے نظر آ رہا تھا. یہ دعویٰ ہے, یہ دعویٰ ہے. اب ہم صحابہ سے تو پوچھے یا مولوی ہمیں کہتے ہیں مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے, تم حضور کے پاس اپنی آنکھیں بھی ٹھیک کروا لیتے ہو, یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے بندوں من دون اللہ اور ہیں, اولیاء اللہ اور ہیں, اور جو بولتا ہے وہ ہے من دون اللہ, اور جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہیں اولیاء اللہ. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تم کو من دون اللہ سے منع کیا ہے, اولیاء اللہ سے منع نہیں کیا. ابھی ایسے تو بہت پڑی کی, ابھی کام سٹارٹ ہوا ہے لیکن ادھر سے کام ہو گیا ہے, ادھر سے کام ان بڑا پڑا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دون اللہ اور ہیں, اولیاء اللہ اور ہیں. من دون اللہ سے مراد بت ہے, اور اولیاء اللہ سے مراد بت نہیں ہے بلکہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں, پیارے ہیں. میں نے کہا اگر تم یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے تو ہم دوسرے سے بارہ تھوڑا سا پڑھنا لیں. سبحان اللہ, پڑھ لیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ طلب کرو, تم مدد طلب کرو, اے ایمان والو تم مدد طلب کرو. یا اللہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں مدد مانگنا حرام ہے, مدد مانگنا شرک ہے, تم کہتے ہو مدد طلب کرو. رب تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے بے ایمانوں کو نہیں کہا, میں نے تو ایمان والوں کو کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو ایمان والو, استعینوا تم مدد طلب کرو. یا اللہ کس سے مدد طلب کریں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, تم نماز سے بھی مدد طلب کرو, تم صبر سے بھی مدد طلب کرو. یا اللہ نماز سے مدد طلب کرے تو ہوگا کیا, صبر سے مدد طلب کرے تو ہوگا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. یہاں پر ایک بات تو واضح ہو گئی نا, رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ایمان والو تم مدد طلب کرو, ایمان والو تم مدد طلب کرو, ایمان والو. اب آج کے بعد آپ کو کوئی ملا کہے یہ درس لے کر جانا ہے, نچوڑ بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ بندہ 45 منٹ بیٹھے, 45 منٹ بعد ہوتے تو کوئی بات ہی سے پلے نہ پڑے تو پھیلا. اب جانا تو سبق لے کر جانا ہے. اب آپ کو کہ بندہ کہہ دے اللہ کے دربار پر نہ جایا کرو, اور یہ اللہ کے دربار پر نہ جایا کرو, یہ خواجہ محمد مالک کے پاس نہ جایا کرو, یہ کچھ کر نہیں سکتے. وہ آپ کو کہاں پہ لکھا, وہ کہتے ہیں مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر وہ یسلکہم الصباح شیء لا یستنقذ منہ. اس کو کہنا جامعہ مسجد فریدیہ کے اندر ایک جمعہ پڑھا تھا, ایک اللہ کا بندہ تھا, ایک فقیر تھا, ایک طالب علم تھا, وہ ہمیں یہ بتا کر کیا ہے تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر نہیں سکتا. وہ ہمیں کہہ رہا تھا دوسرے سپارے میں لکھا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم مدد طلب کرو. اس کو کہنا ملا جی ذرا آنکھیں بند کر, تو ہمیں بے ایمان سمجھتا ہے کہ تو خود بے ایمان ہے.
اس کو کہنا تو ہمیں بھی مان سکتا ہے یا خود بھی مان ہے. وہ کہے نہیں آپ بھی مان کیسے ہو سکتے ہیں, میں بھی مان لوں, میں بھی مان. اس کو کہنا اگر تو بھی ایمان والا ہے ہم بھی ایمان والے ہیں, رب تعالیٰ فرما رہا ہے اس تعین تم مدد طلب کرو, پھر ملا تو بھی مانگ ہم بھی مانتے ہیں, کیونکہ تیرا عقیدہ غلط ہے, ہم سنیوں کا عقیدہ سچا ہے, کیونکہ ہمارا عقیدہ نہ فنکاروں والا نہ اداکاروں والا بلکہ ہمارا عقیدہ محمد عربی کے یاروں والا ہے. دعا خالق کے کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی بات اگلے جمعے پر کریں.